الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وهادينا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. قابل قدر معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا. جہاں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے، وہیں پر ایک جلیل القدر نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے کئی مقامات پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام ہمارے بندوں میں سے ایک بندے تھے، ہمارے ایک پیغمبر تھے، ایک چنیدہ نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، بہت ساری دولتوں سے نوازا تھا، عیش و آرام سے نوازا تھا، اولاد سے نوازا تھا، مال سے نوازا تھا، اہل و عیال والے تھے، بادشاہت بھی دی تھی. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس موجود تھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب علیہ السلام میرے بندے ہیں، ہر وقت میری تعریف کرتے ہیں، ہر وقت میری کبریائی بیان کرتے ہیں، ہر وقت اپنی زبان کو میری تعریف میں لگائے رکھتے ہیں، ہر وقت اللہ اللہ ان کی زبان پر لگا رہتا ہے. سبحان اللہ کی صدائیں ہر وقت ان کی زبان پر رہتی ہیں. شیطان نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ وہ کیوں نہ آپ کی تعریف کرے، ان کے پاس تو ہر چیز موجود ہے، آپ نے انہیں مال و دولت دیا ہوا ہے، بیوی بال بچے دیا ہوا ہے، ساری چیزیں آپ نے انہیں دی ہے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر وہ آپ کی تعریف کیوں نہ کرے؟ آپ کی طرف سے دی ہوئی ساری نعمتیں ان کے پاس ہے، پھر وہ آپ کی تعریف کیوں نہ کرے؟ اے میرے مولا وہ آپ کی تعریف کیوں نہ کرے؟
بات تو تب بنے جب ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور پھر بھی وہ آپ کی تعریف کرے، آپ کا ذکر کرے، آپ کی عبادت کرے، بات تو اس وقت بنے گی۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے میرے پروردگار آپ مجھے مہلت دیجئے، آپ مجھے کچھ موقع دیجئے، میں کچھ پروگرام بناؤں، میں کچھ کام کروں، آپ مجھے اجازت تو دیجئے۔ شیطان نے کہا ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان سے ٹھیک ہے، جا کر کے تو اپنے داؤ پیش کھیل، جو تجھے کرنا ہے کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایوب میرا نبی ہے، ایوب میرا بندہ ہے، وہ میرے بندوں میں سے ایک برگزیدہ پیغمبر ہے اور میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار بندہ ہے، وہ جا کر کے تجھ سے جو کچھ ہو سکے تو کر لے۔ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کے عبادت کی جگہ نیچے آ کر کے وہ بیٹھ گیا، اور جب آپ علیہ السلام سجدے میں گئے تو شیطان ملعون نے نیچے سے ایک پھونک ماری جو ناک کے ذریعے سے ان کے جسم میں وہ ہوا گئی اور پورے بدن میں ایک آگ سی لگ گئی، پورا بدن ان کا گل گیا، سڑ گیا، پورے بدن میں بیماری پھیل گئی، پورے بدن میں ان کو ایسی بیماری لگی کہ سوائے زبان کے ہر ایک اعضاء میں بیماری پھیل گئی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال و اولاد بھی دیا تھا، بیویاں بھی دی تھی، ساری چیزیں تھی، ساری نعمتیں ان کے پاس موجود تھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا۔ آزمائش کے طور پر سارے اولاد بھی مارے گئے۔ کہتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ اولادوں کے دماغ ناک کے ذریعے سے بہہ کر کے نکل گئے، بیویاں انتقال ہو گئی، سارا گھر بار لٹ گیا، گھر کا چھت گر گیا، ساری کھیتیاں اجڑ گئی، سارے باغات چلے گئے، ساری نعمتیں ختم ہو گئی، ایک بیوی صرف بچ گئی، حضرت رحمت علیہ السلام، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ یہ بیماری لگی، وقت گزرتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی شکوہ شکایت نہیں آیا، کوئی زبان پر شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شکایت نہیں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں حضرت ایوب علیہ السلام لگے رہتے تھے۔ حضرت رحمت وہ گھر گھر جا کر کے لوگوں کا کام کیا کرتی تھی، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کیا کرتی تھی، اور گھر جا کر چکی چلایا کرتی، آٹے پیسا کرتی، نوکری کے کام کیا کرتی تاکہ کچھ کھانے پینے کو مل جائے، کچھ راشن پانی کا انتظام ہو جائے، اور وہاں سے لا کر کے میں اپنے گھر کو چلاؤں۔ حضرت رحمت آبادی جایا کرتی تھی، محلے محلے جایا کرتی تھی، لیکن شیطان ملعون ہر وقت حضرت رحمت کے ساتھ لگا رہتا تھا، ان کے ساتھ چلتا تھا۔ وہ جس گھر میں جاتی، جا کر کے اگر کسی گھر میں کام مانگتی، کسی کی چکی چلاتی، کسی کا آٹا پیستی، کسی کا پانی بھر کر کے لاتی، وہ جا کر کے گھر والے سے کہتا، او جی میاں تمہیں پتا ہے یہ عورت جو تمہارے گھر میں کام کر رہی ہے، اس کا شوہر کوڑ کے بیمار مرض میں مبتلا ہے، کوڑ کا بیماری ہے، اگر اسے تم نے کام پر رکھا، اگر اس نے تمہارے گھر میں کام کیا تو تمہارے کو بھی اور تمہارے گھر میں بھی کوڑ کی بیماری پھیل جائے گی، اسے گھر سے باہر نکالو، اسے گھر سے دور کرو، اسے آبادی سے ہٹاؤ، اسے تم اپنے گھر سے نکال باہر کرو۔ شیطان کے ورغلانے پر لوگ حضرت رحمت کو آبادی سے کئی قدم دور، 100 میٹر دور انہیں دھکے مار دیا کرتے تھے۔ حضرت رحمت علیہ السلام ان آزمائشوں کے ساتھ روتی ہوئی گھر واپس آتی ہے، لیکن کیا کرے، پیٹ کا بھی سوال ہے، ضرورت بھی ہے۔ حضرت رحمت علیہ السلام
وہ جا کر کے گھروں میں کام کرتی تھی، لیکن شیطان ملعون ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کسی بھی صورت میں تیار نہیں، ہر جگہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ آبادی والے نے، گھر والے نے، جب شیطان نے ورغلایا، پورے آبادی کو بہکایا اور پوری بستی کا دماغ خراب کیا۔ شیطان نے کہا اس کا شوہر مرض میں مبتلا ہے، کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، اسے بیماری پھیل گئی ہے، اگر اسے یہاں سے تم نے نہیں نکالا، آبادی سے باہر نہیں کی تو پورے گاؤں میں یہ بیماری پھیل جائے گی، تمام لوگ اس بیماری کے چپیٹ میں آ جائیں گے، سبوں کو یہ بیماری لگ جائے گی، لہذا اسے اٹھا کر کے باہر کرو۔ سارے آبادی والے آ گئے، حضرت رحمت علیہ السلام رو رہی ہے، پریشان ہے، کس طرح اٹھائے، پورا جسم گلا ہوا ہے، پورے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، پورا جسم بیکار ہے، لیکن اٹھانے کے قابل نہیں ہے، پریشان ہے۔ حضرت رحمت علیہ السلام رو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھا، آپ کے فرشتے آئے اور آ کر کے کہا رحمت کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ آبادی والے مجھے گاؤں سے نکال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انہیں اٹھا کر کے لے کر کے جاؤ، میں کیسے اٹھاؤں، کس طرح اٹھاؤں، مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ حضرت رحمت علیہ السلام کے اس لاچاری اور اس ان کے عجز کو اور اس کے بے بسی کو دیکھ کر فرشتے نے کہا کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو اور پڑھ کر کے اٹھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش فرشتوں نے جب اٹھایا تھا، لیکن ان سے فرشتوں سے وہ عرش نہیں اٹھ رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صدا آئی اور ایک دعا ان کو القا کی گئی، فرشتوں نے اس دعا کو پڑھا اور پھر اللہ کا عرش اٹھایا تو انہوں نے اٹھا لیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ آج ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی مصیبت ہو جائے، جب کوئی بدمزگی کی بات ہو جائے اور جب کوئی بری بات ہو جائے تو ہماری زبان پہ فوراً آ جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت رحمت علیہ السلام نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور اپنے شوہر کو اٹھا کر کے آبادی سے باہر لے کر کے گئی، وہاں ایک جھوپڑی تیار کی، وہاں رکھا اور پھر آبادیوں کی چکر لگانے لگی، گھروں میں کام کرنے لگی، لیکن یہ شیطان ملعون ہر جگہ ہر وقت ساتھ تھا، ہر جگہ کہیں پیچھا نہیں چھوڑا، کام نہیں کرنے دیتا تھا، کوئی صورت نہیں انہوں نے چھوڑا ہے۔ شیطان نے ایک وقت اور ایک موقع پا کر ایک جگہ جب حضرت رحمت علیہ السلام موقع دیکھ کر کے کسی آبادی میں کام کے لیے جا رہی تھی، کہیں کام کے سلسلے میں کام ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی، شیطان بابے کی شکل میں آیا اور پیر بابا بن کر کے اللہ والا تصویر لے کر کے ہاتھ میں بڑا لمبا چوکا پہن کر کے پگڑی باندھ کر کے آیا اور کہا اور رحمت کیا حال ہے؟ لیکن وہ بھی اللہ کے نبی کی بیوی تھی، اللہ کے پیغمبر کی اہلیہ تھی، فوراً زبان سے نکلا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا، شیطان نے کہا فوراً سنا ہے تیرے شوہر کو بیماری لگ گئی ہے، تیرا شوہر کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، تیرے شوہر کو فلاں پریشانی ہوئی ہے، ایک کام کیوں نہیں کرتی تم کہ تو ایک بکرالہ خرید کر کے اور اس بکرے کو ذبح کر کے فلاں جگہ پہ رکھ دے اور اس جگہ پہ رکھ دے گی، جو بھی وہاں سے گزرے گا، جو بھی اس کو چھوئے گا یا اس کا گوشت کھائے گا، اسے وہ کوڑ کی بیماری لگ جائے گی اور تو اس بیماری سے بچ جائے گی، تیرا جان چھوٹے گا، تیری جان اس سے چھوٹ جائے گی، تو بچ جائے گی، تیرے شوہر کو یہ بیماری ختم ہو جائے گی، تو یہ کام کر۔ اب وہ بیچاری برسوں سے پریشان، برسوں سے اس مصیبت میں، اس آزمائش میں مبتلا تھی، پریشان تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی ایک بابا ملے تھے، فلاں بزرگ بابا ملے تھے، انہوں نے ایسی تجویز بتائی ہے، یہ عمل بتایا ہے کہ یوں بکری لاؤ اور اس طرح ذبح کر کے ایسا عمل کرو، بیماری جاتی رہے گی اور پریشانی ختم ہو جائے گی، مصیبت کا حل نکل جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ خبیث آ گیا اور اس نے اپنا چال چل دیا ہے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام
جب اس بات کو محسوس کر لیا، انہوں نے سمجھ لیا، فوراً اللہ کے سامنے انہوں نے دعا مانگی ہے اور انہوں نے اللہ سے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً عاجزی اور انکساری کے ساتھ انہوں نے دعا مانگی، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے پروردگار مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے شیطان نے پریشانی میں مبتلا کیا ہے، اے میرے پروردگار میں تجھے اس آزمائش کے عالم میں پکارتا ہوں، اے میرے پروردگار اس آزمائش، اس مصیبت کے عالم میں، اس پریشانی کے دور میں، اے میرے پروردگار میں آپ کو پکارتا ہوں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے تکلیف آ پہنچی ہے، مجھے پریشانی آ پہنچی ہے، آپ ارحم الراحمین ہے، اے میرے پروردگار آپ مجھے اس بیماری سے نجات دے دیجئے، اے میرے پروردگار، اے میرے ارحم الراحمین، اے خالق کائنات، اے ساری بیماریوں کے دور کرنے والے آقا، اے تمام بادشاہوں کے بادشاہ، تمام کو بیماری دینے والے، بیماری سے شفا دینے والے، اے میرے پروردگار مجھے شفا کاملہ عطا فرما۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنے دنوں سے دعا کیوں نہیں مانگی اور اس وقت دعا اب مانگ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے آپ بیماری سے نجات عطا فرما دیجئے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو مفسرین نے بیان فرمایا ہے، اس کا جواب دیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے دنوں سے آزمائش میں مبتلا تھے، اتنے دنوں سے پریشانی میں مبتلا تھے، اور وہ آزمائش اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے صبر کر رہے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری پر، پریشانی پر، اس مصیبت پر اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک آزمائش اور اللہ کا فیصلہ سمجھ کر، اللہ کی حکمت سمجھ کر کے اس پر صبر کر رہے تھے۔ لیکن جب حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب شیطان اپنا چال چلنے لگا ہے، میری بیوی پر داؤ کھیلنے لگا ہے، ایک نبی کی بیوی ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک جیسا عمل وہ کر لے اور پیغمبر کی بیوی ہو کر کے جہنم میں وہ جلے، اے میرے نبی، اے میرے اللہ مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے اب فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اے میرے پروردگار اب شیطان میرے گھر پہ حملہ کرنے لگا ہے، شیطان میری بیوی کو اپنے چپیٹ میں لینے لگا ہے، اے میرے پروردگار اب آپ مجھے شفا عطا فرما دیجئے، اے میرے پروردگار میری بیوی کو، میرے اہل و عیال کو اس فتنے سے بچا لیجئے، اے اللہ مجھے شفا عطا فرما دیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جب ان کی بیوی یہ تجویز لے کر کے آئی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام بڑے غصے میں آ گئے۔ انبیاء تو ہوتی ہی ہیں جو اللہ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے وہ جان قربان پیش کیا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ نفرت شرک سے ہوا کرتی ہے، سب سے زیادہ نفرت شرک سے ہوا کرتی ہے۔ حضرت رحمت علیہ السلام نے جب یہ تجویز پیش کی اور اس بابے کی بات کو بتلائی، حضرت ایوب علیہ السلام ناراض ہوئے اور بڑے غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور فوراً کہا کہ تو نے ایسی بات کیوں کی؟ شیطان تجھے شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، شیطان تجھے شرک تجھ سے کروانا چاہتا ہے، تو نے ایسی بات کہی کیسے؟ میں اگر صحت یاب ہو گیا، میری صحت اگر بحال ہوئی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان فرماتے ہوئے 17ویں پارے میں ذکر کیا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے میرے محبوب، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کا ذکر کیجئے، اس وقت کو یاد کیجئے اور اس واقعے کا تذکرہ فرمائیے جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس وقت جب حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ عزی میں صدا لگائی تھی، پکار لگائی تھی، اللہ کو بلایا تھا، پکارا تھا، اے میرے پروردگار انی مسنی الضر، مجھے تکلیف ہوئی ہے، اے میرے پروردگار مجھے اس بیماری نے گھیر رکھا ہے، اے میرے پروردگار اب اس بیماری سے مجھے شفا عطا فرما دیجیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو تقریباً 18 سال تک یہ بیماری لاحق رہی ہے، 18 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے ہیں، 18 سال تک اس پریشانی میں رہے ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں ایسا وقت بھی آیا ہے، مفسرین نے لکھا اس بات کو کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے ایک دفعہ کیڑا نکل کر کے گر گیا۔ حضرت ایوب نے اس کیڑے کو اٹھا لیا اور کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری غذا، تمہاری رزق، تمہارا کھانا اللہ نے میرے جسم کو بنایا ہے، اسے اٹھا کر کے اپنے جسم پہ رکھ لیا ہے۔ پورے جسم میں وہ کیڑے پھل گئے تھے، پورے جسم کو بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے آزمائش کے زمانے مکمل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے آزمائش کو مکمل کیا اور پھر ان کے صبر کو، ان کے استقامت کو اور ان کے تقوی کو اور ان کے صبر کے اعلیٰ نمونے کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو مال و اولاد اور ان کو اہل و عیال سے نوازا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، کہ ہمارے بندے ایک بندہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام، انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے آزمائش کے وقت پکارا ہے اور مصیبت کے وقت پکارا ہے، اور اس مصیبت کے وقت، اس آزمائش کے وقت، اس پریشانی کے وقت میں، اس پریشانی کے دور میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے در کو نہیں چھوڑا، اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو ختم نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے اس تعلق کو ختم نہیں کیا، انہوں نے اس آزمائش کا نمونہ پیش کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اللہ تعالیٰ نے جو پہلے انہیں نعمتیں دی تھی، مال و اولاد دیا تھا، دولتیں دی تھی، بیوی بال بچے جو ان کے پاس پہلے تھے، جو ان کے پاس گھر بار تھا، باغات تھے، کھیتیاں تھی، ساری چیزیں تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے انہیں پہلے جیسی دولت پھر سے لوٹا دی، وَمِثْلَهُ، اور اسی کے مثل اور بھی مزید انہیں ہم نے دیا ہے۔ اور پھر ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا، اس لیے نوازا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، تاکہ یہ عبادت گزار بندے ہو، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان کے لیے سبق ہو جائے، ان کے لیے عبرت کا ایک واقعہ بن جائے، ان کے لیے یہ ایک عبرت کا نمونہ بن جائے، تاکہ قیامت تک آنے والے تمام انسان اس واقعے سے سبق لے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی نعمت میں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی تھی، اس وقت بھی اللہ کی تعریف میں ہر وقت اپنے زبان کو تر رکھا تھا، اس وقت بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سرشار تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اور پھر جب ایک زمانہ آیا، مصیبت کا دور آیا، اس زمانے میں بھی انہوں نے اللہ کے در کو نہیں چھوڑا ہے، اس زمانے میں بھی اللہ کو نہیں بھولے، اللہ کو انہوں نے پکارنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے تھے، ہر وقت انہوں نے اللہ کو پکارا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی صدا لگائی ہے، سبحان اللہ کی صدائے ہر وقت ان کے زبان پر رہا کرتا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ تکلیف انبیاء علیہ السلام کو دیتے ہیں، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، سب سے زیادہ آزماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو۔ اس کے بعد ان کے جو زیادہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں، اور تمام نبیوں میں سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دی ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے سب سے زیادہ تکلیف برداشت کی ہے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی
کتنی دولتوں سے نوازا تھا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے سونے کی چٹیوں کی بارش کی، حضرت ایوب علیہ السلام اسے چننے لگے اور انہیں جمع کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب کیا ہم نے آپ کو بے نیاز نہیں بنایا ہے؟ کیا ہم نے آپ کو مال و دولت سے نہیں نوازا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار، کیوں نہیں، آپ نے مجھے ضرور بے نیاز بنایا ہے، لیکن میں آپ کے فضل خداوندی سے بے نیاز نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اے میرے پروردگار یہ آپ کا فضل ہے، یہ آپ کی عطا ہے، میں اس سے بے نیازی نہیں چاہتا ہوں۔ اے میرے پروردگار میں آپ کے فضل کا محتاج ہوں، میں آپ کے کرم کا محتاج ہوں، میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ اے اللہ مجھے آپ اپنے رحمت سے مایوس نہ کیجئے، اے اللہ میں آپ کے کرم کا محتاج ہوں، مجھے عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا، تمام رحمتوں سے نوازا، تمام چیزوں سے نوازا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ قرآن کریم میں کئی جگہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، تاریخ کی روشنی میں یہ بات آتی ہے اور بڑے بڑے فقہا محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر وہ اعلیٰ درجے کا، اعلیٰ نمونے کا صبر تھا۔ کبھی بھی انہوں نے شکوہ شکایت نہیں کی، کبھی انہوں نے شکوہ گلا نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے کوئی نامناسب الفاظ اپنی زبان پر نہیں لایا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا ہے، ہر حال میں اللہ کی کبریائی بیان کی ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کیا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت رحمت علیہ السلام، ان کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی وفاداری کی مثال بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ محبت اور صبر اور اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی اعلیٰ مثال پیش کی ہے، اعلیٰ نمونہ انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ ایسی مثالیں ہیں ان کی کہ انہوں نے صبر کے عالم میں، اس مصیبت کے عالم میں اور اس جو زمانہ گزرا ہے وہ اس وقت اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا، حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رحمت تم حسین و جمیل ہو، تم خوبصورت ہو، میری یہ پریشانی ہے، نہ جانے کب تک یہ بیماری رہے گی، نہ جانے کب تک یہ پریشانی رہے گی، کچھ عطا پتہ نہیں ہے، ایک کام کرو کہ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ لیکن حضرت رحمت علیہ السلام بھی وہ نبی کی پوتی بھی تھی اور نبی کی بیوی بھی تھی، انہوں نے فوراً کہا کہ ایک بات بتائیے، آپ کے جو یہ تقریباً 80 سال کے زمانے گزرے ہیں، آپ کے ساتھ عیش و آرام میں ساتھ رہی ہوں، آپ کے ساتھ کھانے پینے میں ساتھ رہی ہوں، آپ کے حسین لمحات میں ساتھ رہی ہوں، آپ کے جو اچھے زندگی تھے ان زمانے میں، ان ادوار میں آپ کے ساتھ رہی ہوں، آپ کی بیوی بن کر کے رہی ہوں، اور آج جب یہ آزمائش کا زمانہ آیا ہے، پریشانی کا زمانہ آیا ہے، مصیبت کا، جب صبر کا زمانہ آیا ہے، اللہ کے دامن کو دامنے کا جب وقت آیا ہے، آپ مجھے کہتے ہیں کہ چلے جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے کہ اے رحمت میرا نبی، میرا پیغمبر ایوب پریشانی میں تھا، تم اسے چھوڑ کر کے کیوں چلی گئی تھی، اگر میرا خدا مجھ سے پوچھ لے گا تو میں اس وقت کیا جواب دوں گی؟ اس وقت کا جواب آپ کے پاس کیا ہے، مجھے بتلا دیجیے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت، مفسرین فرماتے ہیں اس وقت کے زمانے میں پورے دنیا میں تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت عورت حضرت رحمت علیہ السلام تھی، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری اور شوہر کے ساتھ محبت اور بیماری کا صبر اور آزمائش میں استقامت کے ساتھ انہوں نے اعلیٰ مثال دیا ہے اور اعلیٰ نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور توکل یہ ان کا معراج تھا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمائش پر صبر کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آزمائش کو، اس مصیبت کو نعمت مان لیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
خوشحالی کے زمانے میں اور تمام نعمتیں جب ان کے پاس تھی، اس زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اور آزمائش کا جب زمانہ آیا اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے بھلایا نہیں ہے، کبھی شکوہ شکایت نہیں کی ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ نعمتوں سے بحال کیا ہے، دوبارہ مال و اولاد دیا ہے، اور انہیں دوبارہ مال و دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں دوبارہ انہیں لوٹا دی ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے، اس امت کا یہی المیہ ہے کہ آج ہمیں ذرا سی پریشانی ہو جاتی ہے، ذرا سی مصیبت آ جاتی ہے، ذرا سا کوئی تکلیف پہنچ گئی، ذرا سی کوئی پریشانی ہو گئی، کچھ مسئلہ ہو گیا، فوراً انسان جزا پدا کرنے لگتا ہے، فوراً انسان گلے شکوے کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اذا مس الانسان، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جب انسان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جب کوئی اچھی چیز انہیں عطا ہوتی ہے اور اسے خوشیاں نصیب ہوتی ہے، مال و دولت ملتا ہے، اپنے پروردگار کو بھول جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب پریشانی آئی اللہ کو یاد کرنے لگے، جب اللہ تعالیٰ نے خوشحالی لایا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے اور اچھے دن آ گئے، اچھی زندگیاں مل گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ بات پہنچتی ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ، جس حال میں بھی ہماری زندگی ہو، صبر کے دامن کو ہم پکڑے رہے اور صبر کے دامن کو تھامے رہے۔ اللہ نے بیان فرمایا ہے، تعریف کی ہے ان لوگوں کی، والصابرین فی الباساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے وہ لوگ جو صبر کے دامن کو پکڑے رہتے ہیں، بیماری میں بھی، تنگدستی میں بھی، مصیبت میں بھی اور جہاد کے وقت بھی۔ اللہ نے بیان فرمایا یہی لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، متقی بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی ان صفات کو اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔